نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے، اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ، ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں فعل اور فاعل کا ٹاپک سٹارٹ کر لیا تھا، اور اس میں ہم نے جملہ فعلیہ کے اجزاء بھی سیکھے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے فاعل کے جو ہیں قواعد وہ جان لیے تھے، اور فاعل جو ہے جملے میں کس کس طرح سے آتا ہے، یعنی کہ وہ اسم ظاہر کی طرح سے استعمال ہوتا ہے یا پھر وہ ضمیر کی صورت میں آتا ہے، یہ بھی ہم نے سیکھ لیا تھا۔ اور ضمیر میں وہ کون کون سی طرح سے یوز ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ مستتر بھی ہو سکتا ہے اور وہ بارز بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہم نے لاسٹ کلاس میں سیکھ لی تھی۔ آج آگے بڑھتے ہیں، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس۔ آج ہم ایک نئی چیز سیکھیں گے، اور وہ ہے مادہ۔ آپ نے اکثر سن رکھا ہوگا کہ جب بھی عربی میں کسی بھی اسم کی یا کسی بھی فعل کی بات کی جاتی ہے تو اس کے مادہ کی بات کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے حروف اصلیہ کی بات کی جاتی ہے۔ اور اگر میں عام زبان میں بات کروں، جو کہ ٹرم یوز کی جاتی ہے نارملی، وہ ہوتی ہے روٹ ورڈز کی ٹرم، ٹھیک ہے، کہ اصلی جو حروف ہوتے ہیں جو کسی بھی کلمہ کا مادہ کہلاتے ہیں، ان کو ہم لوگ جو نارملی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو روٹ ورڈز کے لفظ سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عربی زبان میں، جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری خصوصیات کی حامل ہے، اس کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے 99% الفاظ کی جو بنیاد ہے وہ کوئی سے 3 حروف پر ہوتی ہے، یعنی کہ ایک لفظ جو بنتا ہے، ایک کلمہ جو بنتا ہے، وہ منیمم 3 حروف سے مل کر بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ 3 حروف جو ہوتے ہیں نا، وہ اس کلمہ کے حروف اصلیہ یا اس کا مادہ یا اس کا روٹ ورڈ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 3 حروف سے مل کر جو لفظ بنتا ہے، یہ ہمیں مختلف شیپس میں نظر آتا ہے، مختلف اوزان میں نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ شیپس کہہ لیں، وزن کہہ لیں، مختلف سانچے کہہ لیں، کچھ بھی آپ کہہ لیں، تو وہ ہمیں ڈیفرنٹ شیپس میں وہ روٹ ورڈز ہمیں نظر آتے ہیں، تو جس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ اس شیپ میں ہے، اس کا میننگ اب یہ بن گیا۔ اب وہی روٹ ورڈ کسی دوسری شیپ میں چلا گیا، کسی دوسرے وزن میں چلا گیا، تو وہ دوسرے میننگ میں چلا گیا۔ اب آپ کے لیے یہ بات سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگی کہ یہ شیپ کی کیا بات ہو رہی ہے، وزن کی کیا بات ہو رہی ہے۔ بیسیکلی یہ وزن وہ وزن نہیں ہے جو ہم سبزیوں کا یا فروٹ کا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وزن کیا ہے دیکھتے ہیں۔ اصل میں جیسے میں نے بات کی کہ عربی میں کوئی بھی کلمہ بیسیکلی 3 حروف سے مل کر بنتا ہے، جو کہ اس کے روٹ ورڈز کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بنیاد ہوتے ہیں۔ اس سے آگے وہ کئی الفاظ بن جاتے ہیں، ایک ہی روٹ ورڈ سے آپ کو کئی الفاظ نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے جو وزن ہے نا، اس کو جانچنے کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کا بھی ایک پیٹرن ہے۔ وہ کیا ہے کہ ان 3 حروف کو جو ہمارے روٹ ورڈز کہلاتے ہیں، ان کو 3 نام دے دیے گئے ہیں۔ وہ ایک بیسک
بن گیا, ایک پیٹرن بن گیا, ایک سٹینڈرڈ پیٹرن مان لیا گیا. وہ کیا ہے؟ فا, عین اور لام. ان 3 روٹ ورڈز کو فا, عین اور لام مانا جاتا ہے اور یہ سٹینڈرڈ ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی مادہ کو جاننے کے لیے ہم فا, عین اور لام کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہ حروف استعمال کرتے ہیں تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم وزن جو ہے اس کو ترتیب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ مثالوں سے جب میں بات کروں گی تو پھر آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا کہ وزن بیسیکلی ہے کیا. ٹھیک ہے, مختلف اوزان میں مختلف میننگ آ جاتے ہیں, یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں, کیونکہ جب وزن بدل جاتا ہے تو وہ پھر میننگ بھی بدل جاتا ہے. جیسے کہ میں کہتی ہوں کہ فاعلن. اب فاعل کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا ہے کہ فاعل کیا ہوتا ہے, تو یہ ایک وزن ہے, فاعلن. ٹھیک ہے, اب اس پیٹرن میں, اس سٹینڈرڈ پیٹرن کے اندر جب میں روٹ ورڈ جو کہ 3 ہیں, قاف, تا, با, ان کو ڈالتی ہوں تو کیا وزن بن جائے گا؟ کاتبن. ٹھیک ہے, فا کی جگہ پر کا آ گیا, عین کی جگہ پر تا آ گیا اور لام کی جگہ پر با آ گیا. ٹھیک ہے, اب یہ کیا بن گیا؟ کاتبن. اور اب یہ کاتبن کیا بنا؟ لکھنے والا. اب لکھنے والا ہو گیا کیونکہ وہ فاعلن کے وزن میں ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے عالمن ہے, جیسے عین, لام, میم, یہ 3 روٹ ورڈز ہیں. ٹھیک ہے, ان 3 روٹ ورڈ سے آپ کو بہت سے الفاظ ملیں گے, مثلا علم, عالم, معلوم, تعلیم, معلم, علوم. کتنے بے شمار الفاظ آپ کو نکلتے ہیں اور بنتے ہیں صرف ایک روٹ ورڈ سے. اسی طرح کاتبا, اس سے دیکھیں کتنے روٹ ورڈ, اس روٹ ورڈ سے کتنے الفاظ بن جائیں گے؟ کتاب, کاتب, مکتوب, مکتب اور مکتبۃ, بے شمار. ٹھیک ہے, تو یہ ہم آج تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں مادہ کو اور وزن کو. مادے کا ہمیں پتہ چل گیا اور وزن کا بھی ہم کسی حد تک جان گئے. اب ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم نے فعل ماضی کو پہلے سیکھنا ہے, تو فعل ماضی میں کتنے اوزان استعمال ہوتے ہیں اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جی, فعل ماضی میں ہمیں 3 اوزان نظر آتے ہیں, فعل, فعیل, فعول. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں وزنوں میں صرف عین کلمہ کی حرکت تبدیل ہوئی ہے, یعنی کہ ایک میں عین کے اوپر فتح ہے, ایک میں کسرہ ہے اور ایک میں دمہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب صرف عین کلمہ کی حرکت بدل دینے سے 3 مختلف وزن بن گئے. اب یہ 3 مختلف اوزان ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم جان گئے کہ یہ 3 مختلف اوزان ہیں, تو اب جب ہم کسی مادہ کو اس وزن میں ڈالیں گے, ان میں سے کسی بھی ایک وزن میں ڈالیں گے, تو وہ مادہ فعل ماضی بن جائے گا. ٹھیک ہے, عموماً ایک مادہ جو ہے وہ ایک ہی سانچے میں ڈالا جاتا ہے, ایک ہی مادہ 2 سانچوں میں نہیں ڈالتا, یعنی کہ 2 اوزان میں سے نہیں گزرتا, وہ ایک میں ہی لیا جاتا ہے. مثلا جب ہم بات کرتے ہیں فعل وزن کی, تو اس میں اب ہم سین, جیم, دال مادہ ڈالیں گے تو وہ فعل ماضی بن جائے گا اور ان کے اوپر حرکات آ جائیں گی. کیا بنے گا؟ سجدہ. ٹھیک ہے, اور سجدہ, اس نے سجدہ کیا. اچھا, ایک اور بات کہ جب بھی ہم فعل ماضی کی بات کریں گے تو اس میں سب سے پہلا جو وزن ہمیں نظر آئے گا, جو ہمیں وزن نظر آتا ہے جس میں فعل, فعیل اور فعولا ہے, تو وہ کون سی بنتی ہے ضمیر, اور اس میں کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ تو وہ صیغہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب کا. ٹھیک ہے, ہمیشہ جب ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے ان اوزان کے مطابق, تو پھر ہم کیا بولیں گے؟ اس نے کیا. اب اس نے کیا, فعل, اس نے کیا. ٹھیک ہے, اس طرح سے سجدہ, اس نے سجدہ کیا. اسی طرح سے اگر ہم زاہا
اور با کو ڈالتے ہیں فاعین لام کے وزن میں، فعلا کے وزن میں، تو کیا بنے گا؟ ذہبا وہ گیا، خرجا وہ نکلا، خلقا اس نے پیدا کیا۔ اسی طرح سے جب ہم دوسرے وزن میں آتے ہیں فاعلہ میں، تو اس میں دیکھیں فارحا، اس وزن کو ڈالتے ہیں تو کیا بنا؟ فاریحا، اور اس کا میننگ ہوا وہ خوش ہوا۔ اسی طرح سے سامعہ اس نے سنا، شاربہ اس نے پیا، عاملہ اس نے عمل کیا۔ اسی طرح سے جب ہم بات کرتے ہیں فعولا وزن کی، تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ کاروما وہ باعزت ہوا، قربا وہ قریب ہوا، بعودا وہ دور ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اب ہمیں کچھ مشکل نہیں رہ گئی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہے کہ مادہ کیا ہوتا ہے اور اس کا وزن کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کس طرح سے ہم ایک مادہ کو وزن میں ڈالتے ہیں، مختلف اوزان میں ڈالتے ہیں، تو کس طرح سے ان کے میننگ بدلتے ہیں، اور کیسے فعل ماضی کے ہم نے جو اوزان سیکھے ہیں ان میں جب کوئی روٹ ورڈ جاتا ہے تو وہ کیسے بدل جاتا ہے اور اس کا میننگ کیسے بنتا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں فاعلا میں جب ہم ذہبا کو ڈالتے ہیں تو اس میں ذا جو ہے وہ فا کلمہ کہلائے گا، اور ہا جو ہے وہ عین کلمہ کہلائے گا، اور با جو ہے وہ لام کلمہ کہلائے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، بار بار اس ریکارڈنگ کو سنیے گا تاکہ آپ کو اچھے سے یہ چیز سمجھ میں آ جائے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو کنٹینیو کریں گے اور مزید کچھ سیکھیں گے۔ آج کی نشست بس یہیں تک۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔